بہرحال حضرت زکریا کی طرف آتے ہیں. کون تھے؟ ہی واز اے مائٹی پروفٹ آف بنی اسرائیل, اور بڑھاپے تک ان کو اولاد نہیں ہوئی. حضرت داؤد کے ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ تھے, اور حضرت سلیمان کے آف کورس. ہیکل کے ٹرسٹی تھے. ٹرسٹی آپ سمجھتے ہیں جس کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے ایک جگہ کی, ٹھیک ہے, بورڈ آف ٹرسٹی جو ہوتا ہے. اسی طرح یہ بہت نیک تھے اور ایک قسم کے امام تھے ہیکل کے. ان کو مریم علیہ السلام کا گارڈین بنایا گیا. کیسے؟ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے, قرآن میں مینشن ہے, حدیث میں بھی آتا ہے, قرآن میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, یہ میں آپ کے سامنے آیت جو ہے وہ رکھ بھی دیتا ہوں, آیت نمبر 44 ہے سورہ آل عمران کی. اللہ کہتے ہیں, اینڈ یو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ور ناٹ ود them when they cast their pens as to which of them should be responsible for مریم. اے نبی آپ ان کے ساتھ تب موجود نہیں تھے جب کہ وہ پینس کو کاسٹ کر رہے تھے. آپ کو پتا ہے کاسٹنگ لاٹس یہ پرانے لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا تھا کسی چیز کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے. جیسے ڈائس پھینکتے ہیں نا, تو ڈائس پھینکنا ایک قسم کا کاسٹنگ دا لاٹس ہے, یا کرا ڈالنا, کرا ڈال کے نکالنا. اسی طرح وہ پینس پھینکا کرتے تھے, ٹھیک ہے. یہ ان کے مختلف طریقے تھے ٹو ایکچولی سیک ڈیوائن گائیڈنس, تاکہ ان کو پتا لگ جائے ہم نے ڈیسیجن کس ڈائریکشن میں لینا. تو دے آر ایکچولی کاسٹنگ لاٹس کہ مریم کی کفالت کون کرے گا. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جو عمران تھے, جو مریم السلام کے والد, وہ بہت تگڑے اس وقت کے جو ہے بہت نیک اور تگڑے انسان تھے, اور ان کی حضرت مریم کی کفالت بنی اسرائیل کے لیے آنر کی بات تھی. تو وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں کہ کون کرے. تو زکریا علیہ السلام واز دی obvious چوائس, کیونکہ ایک تو وہ نبی تھے, دوسرا بہت نیک تھے, تیسرا وہ ہیکل کے ٹرسٹی تھے, چوتھا وہ مریم علیہ السلام کے خالو تھے. تو وہ obvious چوائس تھے. لیکن لڑائی سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر تم لوگ کاسٹ ڈالنا چاہتے ہو تو ڈال لو. تو انہوں نے کاسٹ کس طرح سے مختلف طریقوں سے ڈالے, میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے تمام کینڈیڈیٹس کے نام جو ہے وہ پینس میں رکھے, ووڈن رائٹنگ انسٹرومنٹس میں, اور ان پینس کو ایک کنٹینر میں رکھا. اس کے بعد ایک بچے کو بھیجا کہ وہ رینڈملی کسی پین کو اٹھائے. تو جس پین کو بچے نے اٹھایا اس پین پہ حضرت زکریا کا نام لکھا تھا. اب وہ اتنے شاطر لوگ تھے, انہوں نے وہی روندی, جیسے بچے نہیں کرتے باری اگر کسی اور کی آ جائے کہتے روندی ہے, تو انہوں نے کہا یہ روندی ہے. اور اس شور پہ زکریا السلام نے کہا اچھا چلو دوبارہ کر لو. دوبارہ انہوں نے کاسٹ کو ریپیٹ کیا. اس بار انہوں نے کیا کیا, کہا کہ کلیمنٹس کو کہا کہ وہ تمام پین اپنے ریور میں ڈالیں, اور وہ پین جو سب سے جلدی وچ ول سویم اگینسٹ دی کرنٹ وڈ ون دی گارڈینشپ, یعنی کہ جو اس کے خلاف جا کر آگے چلا جائے گا کرنٹ کے اگینسٹ, ریور کے کرنٹ کے اگینسٹ, فلو کے اگینسٹ, وہ شخص کی گارڈینشپ ہم مان لیں گے. اب کیا ہوا, دوبارہ زکریا علیہ السلام کا پین آگے آیا, تو پھر انہوں نے یہ رولا ڈال دیا کہ یہ بھی روندی ہے. اب تیسری بار کیا ہوا, تھرڈ راؤنڈ, اس بار انہوں نے یہ کیا کہ جو بھی پین, دا پین وچ ول سویم ود دا کرنٹ وڈ ون دا کاسٹ, جو کرنٹ کے ساتھ آگے جائے گا, پہلے تھا کرنٹ کے اگینسٹ یعنی فلو کے اگینسٹ, اب تھا کرنٹ کے ساتھ جو سب سے جلدی آگے جائے گا اس کو ہم مان لیں گے. تیسری بار بھی زکریا علیہ السلام کا پین ہی فرسٹ آیا. تو اب وہ سمجھ گئے, انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ بس اب بس ہمیں کر دینی چاہیے. تو زکریا علیہ السلام اوبیسلی انہیں مریم علیہ السلام کی کفالت سونپ دی گئی. اب دیکھیے کہ کتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ مریم علیہ السلام کی جب وہ کفالت کر رہے تھے, انہوں نے اپنی آنکھوں سے مریم علیہ السلام کو دیکھا. کتنی مریم السلام شروع سے نیک تھیں, بلیسڈ تھیں, اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی تھی, اور بہت عبادت گزار تھی, بہت عبادت گزار تھی. بیت مقدس میں ایک حجرہ تھا ان کا, اس حجرے میں خاص حجرہ تھا, وہاں پر بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی, عبادت کرتی. اور اکثر حضرت زکریا جب ان کے حجرے پہ آتے تو دیکھتے کہ فروٹس پڑے ہوئے, اور وہ بے موسمی پھل ہوتے تھے, یعنی سمر کے فروٹس ونٹر میں ہوتے تھے, ونٹر کے فروٹس سمر میں ہوتے تھے. اب ظاہر ہے اس دور میں فریج تو نہیں ہوتا تھا, تو وہ حیران ہوتے تھے کہ فروٹس کہاں سے آئے. تو حضرت مریم سے پوچھتے تھے کہ مریم یہ آپ کے پاس فروٹس کہاں سے آئے, تو جواب دیتی تھی کہ اللہ نے دیا. تو جب انہوں نے یہ دیکھا, بڑا خوبصورت واقعہ ہے, جب انہوں نے یہ دیکھا اپنی آنکھوں سے, تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے خواہش ظاہر کی. اس سے بہت زبردست ایک پوائنٹ مینشن ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو بجائے کہ حسد کرنے کے, جیلس ہونے کے, آپ اس کے لیے بھی دعا کریں, اور یہ وہ موقع ہے کہ آپ اللہ سے اپنے لیے بھی مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. جیسے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, یہ بھی کہنا چاہیے, رائٹ. اور یہ بات یاد رکھیے کہ نظر پیاروں کی بھی لگ جاتی ہے. یہی تو فرق ہے اصل میں العین میں اور حسد میں. فرق ہی یہ ہے. حاسد جو ہوتا ہے, عین اور حاسد میں کیا فرق ہے؟ حاسد جو ہے وہ حسد کرنے والا ہے جو آپ کا دشمن بنتا ہے اور ریسنٹمنٹ کرتا ہے, نفرت کرتا ہے, اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ سے چیز چھین لی جائے. عین جو ہوتا ہے, العین یعنی کہ نظر لگانے والا, وہ بیسکلی آپ کا پیارا بھی ہو سکتا ہے جو کیئر لیس ہو. کیئر لیس سے مراد ہے ماشاء اللہ نہ کہے, ٹھیک ہے, آپ سے پیار کرتا ہو, آپ کی چیزیں دیکھے. عین جو ہے یہ ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے, شوہر کو بیوی کی لگ جاتی, بیوی کو شوہر کی لگ جاتی, بچوں کو لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ان الفاظ کا بہت خیال رکھنا چاہیے, ماشاء اللہ کہنا چاہیے ایک دوسرے کو بھی, اللہم بارک یہ دعا بھی کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک یہ بھی کہنا چاہیے. بہرحال تو ہوا ایسے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مریم کو علیہ السلام کو فروٹس مل رہے ہیں بے موسمی, تو انہوں نے سائڈ پر جا کے بڑی خوبصورت اللہ سے دعا کی. انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر تو مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو ہے میرے رب مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. اب دیکھیں وہ لوگ ایسے تھے, ان کا ایمان ریوائو ہوتا تھا ایسی چیزیں دیکھ کے, ٹھیک ہے, اور وہ اللہ سے اینڈ تک امید لگاتے تھے, اور اللہ کو ایسے ہی رویے جو ہے وہ پسند ہے. تو بہرحال بڑی ہی خوبصورت ان کی دعائیں ہیں, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو لوگ اولاد کے حوالے سے منتظر ہیں ان کو یہ دعائیں بہت پڑھنی چاہیے. ایک دعا سورہ آل عمران آیت نمبر 38 میں ہے, رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک السمیع الدعاء. کیا ہے ٹرانسلیشن؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ, مائی لارڈ گرانٹ می فرام یور سیلف ذریۃ اے گڈ آف اسپرنگ, طیبۃ پاک, انڈیڈ یو آر دا ہیئرر آف سپلیکیشن, انہ السمیع الدعاء, بے شک تو دعا سننے والا. اللہ کو واسطہ بھی دیا, ٹھیک ہے, پرفیکٹ دعا ہے کہ اللہ کا ایٹریبیوٹ بھی ہے اور اللہ کو واسطہ بھی دیا. ایک اور دعا ہے, وہ ہے سورہ انبیاء میں, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اے میرے رب مجھے بغیر کسی وارث کے نہ چھوڑی.
یہاں پہ بہت انپورٹنٹ پوائنٹ دوبارہ آپ کو سمجھانا چاہوں گا. دیکھیں زکریا علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے بغیر وارث کے نہ چھوڑی. تو مفسرین ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ بتاتے ہیں کہ وارث سے یہاں کیا مراد ہے, کہ میرے زمینوں کا وارث, ٹھیک ہے, میری پراپرٹی کا وارث, یا میری جو ہے وہ پوری جائیداد کا وارث. پہلی بات ہے زکریا کے پاس جائیداد تو کوئی تھی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک کارپینٹر تھے. حضرت زکریا کی تعریف ہے نا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کمایا, ہاتھ سے کھایا. وہ کارپینٹر تھے. کیا اس کو کہیں گے اردو میں, بڑھئی کہیں گے کارپینٹر کو, تو جی ترخان. جی تو ایک تو پہلی بات جائیداد تو ان کے پاس کوئی تھی نہیں. تو یہاں پہ بڑا خوبصورت پوائنٹ جو میں نے شروع میں بھی مینشن کیا کہ دیکھیں ان کی ساری فکر کیا تھی کہ اللہ دنیا میں بدامنی نہ پھیل جائے, دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہ ہو جائے. تو اے میرے رب تو میری اولاد کو میرا وارث بنا. کس چیز میں وارث بنا؟ میرے اچھے کام میں, میرے اچھے کام میں اس کو شیئر کرنے والا بنا. کیا ویژن ہے. اور دیکھیں اللہ نے اس ویژن کی بدولت ان کی دعا سنی. ٹھیک ہے, یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج ہم اولاد کیوں چاہتے ہیں کہ میری زمینوں کا وارث مل جائے, ٹھیک ہے, میری پراپرٹی کا وارث مل جائے, میرے بزنس کا مجھے وارث مل جائے. جیسے انڈین موویز میں دکھایا جاتا ہے نا, یہ میرے بزنس کا مالک ہوگا. تو ٹھیک ہے, میں نہیں کہتا کہ غلط ہے, حرام ہے, لیکن یہ کوئی ویژن نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں بطور مسلم ویژن سیٹ کرنا ہے کہ اولاد چاہیے کیوں ہے. بہت سوچیں اس پہ, بہت سوچیں کہ مجھے اولاد کیوں چاہیے. وہ لوگ جن کے پاس ابھی تک نہیں ہے, یا وہ لوگ جو شادی کرنے والے ہیں جن کی شادی ہوگی, میں آپ کو ٹپ دے رہا ہوں, سوچیں اولاد کیوں چاہیے. اور جتنا سوچ کر اللہ سے مانگیں گے ویسی اولاد ملے گی. ٹھیک ہے, جو اللہ سے دعائیں انہوں نے کی ویسی اولاد اللہ نے انہیں دی. ٹھیک ہے, ایگزیکٹ ویسی اولاد دی کیونکہ ان کی دعائیں بہت کمال کی تھی. بہرحال اب میں آپ کے سامنے شروع کی چند آیات رکھتا ہوں جس میں بڑے را ایموشنز حضرت زکریا کے ہیں, اور اس سے آپ کو بڑی تقویت ملے گی کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ان جذبات کی اتنی قدر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے. بہرحال اللہ کہتا ہے کہ ذکر رحمتی ربی کا عبدہ زکریا, دس از اے مینشن آف دا مرسی آف یور لارڈ ٹو ہز سرونٹ زکریا. اللہ اکبر. یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں اسٹوری بیان کر رہا ہوں زکریا کی, کیا کہا, ذکر رحمتی, کہ میں اپنی رحمت کا ذکر کر رہا ہوں جو میں نے کس پر کی, زکریا پر. 33 آیات تک اللہ کی رحمت والی ٹون ہے, بہت سویٹ ٹون, بہت سافٹ ٹون. وہ آپ جب عربی میں پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے. آپ انٹرسٹنگ پوائنٹ دیکھیے کہ زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ کی رحمت طلب کی. مریم علیہ السلام کے سامنے جب جبرائیل انسانی شکل میں آئے, بہت خوبصورت شکل میں, تو انہوں نے کیا کہا کہ میں کس کی پناہ پکڑتی ہوں, رحمان کی. اللہ نے کہا کس کی, رحمان کی. یہاں بھی کیا کہا, رحمان کون ہے, رحم کر. حضرت یوسف نے بھی کیا کہا تھا, الا ما رحمہ ربی, کون بچ جاتا ہے, جس پر میرا رب رحم کرتا ہے. تو یہ دعا بڑی کمال ہے, رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین, یہ اللہ نے سکھائی ہمیں. ٹھیک ہے, سورہ مومنون میں غالب. تو رحم از ایوری تھنگ اللہ کا. ٹھیک ہے, تو ذکر رحمتی ربی کا عبدہ زکریا مینشن ہے یہ کس کا, اللہ کی مرسی کا. کس پر, اس کے غلام, اس کے بندے زکریا پر. اذ نادا ربہ نداء خفیہ, کہ جب کہ اس نے اپنے رب سے ندا لگائی, اس نے اپنے رب کے آگے گڑ گڑایا, خفیہ. اس سے ثابت ہوتا ہے سب سے پیاری دعا اللہ کو کون سی لگتی ہے, بالکل اکیلے میں, بالکل سائڈ پہ جا کے, خفیہ, یعنی جب کوئی نہیں دیکھ رہا. دیٹ از دا دعا, ویری پاورفل دعا. ٹھیک ہے, جب اس نے اکیلے میں اپنے رب سے دعا کی. پھر کیا فرمایا, قال ربی, اے میرے رب, انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا, اے میرے رب. دیکھیں کیا بیچارگی بیان کی, کیا ایموشنز ہیں, کس دکھ میں وہ ہوں گے, لیکن شکایت کوئی نہیں ہے. کہا اے میرے رب, میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, اور میرے جو بال ہیں, میرے رب, میرا جو سر ہے اس میں سفید بال کم ہو گئے ہیں, اس میں کالے بال نہیں رہے, سفید بال ہیں. اور پھر کیا خوبصورت اللہ کو واسطہ دیا, ولم اکم بدعائک ربی شقیہ, اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی بھی مایوس نہیں ہوا. اللہ اکبر. 90 سال ہوں گے, 80 پلس ہوں گے, 80 سال کے بندے نے اولاد کی دعا کتنی بار کی ہوگی, کتنی بار کی ہوگی, اندازہ لگا لیں, ہزاروں بار تو کی ہوگی. لیکن کیا کہہ رہے ہیں, اللہ میں تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس نہیں ہوا. یہ ہے وہ تاریخی الفاظ, یہ ہے وہ ایٹیٹیوڈ جو اللہ بتا رہا ہے اپنے بندوں کو کہ ان بندوں میں کیا اسپیشل تھا. یہ بھی انسان تھے, لیکن یہ کیوں ہمارا اتنے قریب تھے, کیونکہ انہوں نے ہمیں پہچان لیا تھا, اللہ کو پہچان لیا تھا. اتنا عقیدہ پاک تھا ان کا, اتنا عقیدہ پاک تھا. جیسے یونس السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ میں ظالم ہوں, آپ پاک ہیں. آپ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ بندے کو کوئی نقصان پہنچا دیں, آپ اپنے بندے کے لیے کچھ غلط ڈیسائیڈ کر لیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, میں ظالم ہوں. تو انہوں نے بھی کہا ولم اکم بدعائک ربی شقیہ, اے میرے رب میں آپ سے دعا کر کے کبھی مایوس نہیں ہوا. کیا کہا, وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. کیا خوبصورت انداز ہے. کہتے ہیں اینڈ انڈیڈ, اور بے شک, آئی فیئر دا سکسیسرز آفٹر می, مجھے ڈر ہے اپنے بعد کی جنریشن کا. کیا خوبصورت ویژن ہے. کس چیز کا ڈر ہے, کہ اللہ میرے بعد کی جنریشن میں گڈنس قائم رہے گی کہ نہیں. آج ہمیں یہ جنریشن چاہیے, نیڈ آف دا ٹائم. یہ آج کے ٹائم میں آپ دیکھیں ہماری ساری فکریں کیا ہیں کہ پاکستان مستحکم ہو جائے, جی ڈی پی بڑھ جائے, اکنامکلی امپاور ہو جائے, امریکہ چلے جاؤ, ڈالر کما لو, پاؤنڈ کما لو, یہاں بیٹھ کے ڈالر میں پاؤنڈ میں انکم کر لو, ای کامرس سیکھ لو, یہ کر لو, اکنامک امپاورمنٹ اچیو کر لو. آج کا دور بہت کٹ تھروٹ ہے, اکنامک کمپٹیشن ہے بہت زیادہ, اپنے آپ کو اکنامکلی سیو کر لو. میں نہیں کہتا کو ہر جائے, اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, لیکن کتنا چھوٹا ویژن, کتنا مایوپک ویژن ہے. یہ لوگ تھے جو جنریشنز کی فکر کرتے تھے, جنریشنز کا کیا بنے گا اللہ میرے بعد, یہ ان کی فکریں تھی. آج ایسے لوگ چاہیے, ایسے نوجوان چاہیے. یہ فکریں ہم نے چھوڑ دیں, تو آج جو بھی فلسطین میں ہو رہا ہے, بہت ظلم ہو رہا ہے, جو بھی کشمیر میں ہو رہا ہے, یہ ہمارے اعمال